السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سرین پر بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا، اور اس نے چرواہے سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کر کہا، بڑی حیران کن بات ہے کہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ ایک آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ یثرب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے پر چھوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے سے فرمایا، سب لوگوں کو اس واقعہ کی خبر دو۔ پس اس نے وہ واقعہ سب کو سنایا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اس سے بتائیں گے کہ اس گئے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کریں کہ ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ پلی پرائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بادل نخواستہ کرنا پڑے گا۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 امور معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن از راہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔
حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے، بس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، ہم آگے بڑھ کر عرب کی سرحدوں پر رومیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم فرما دیا۔ اس سال بارشیں نہیں ہوئی تھیں، اس لیے قحط کی حالت تھی، گرمی بھی بہت شدت کی تھی۔ دوسری طرف اہل مدینہ کی روزی کا انحصار کھجوروں کی فصل پر تھا، وہ پکنے کے بالکل قریب تھیں، اس موسم میں وہ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی سوائے چند منافقوں اور معذور مسلمانوں کے سب کے ساتھ دل و جان سے جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ البتہ منافقین اور معذور مسلمانوں کے علاوہ 3 سچے مسلمان بھی ایسے تھے جو کسی عذر کے بغیر اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے غزوہ میں شریک نہ کرنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، بلکہ محض سستی اور کاہلی نے انہیں غزوہ میں شریک کی سعادت سے محروم رکھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں بہت آسودہ حال تھے۔ سفر کے لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں بھی خرید لی تھیں۔
دوسرا سامان بھی تیار کر لیا تھا، لیکن جب اسلامی لشکر کوچ کرنے لگا تو بس اس وقت سستی اور کاہلی ان پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے سوچا ایسی بھی کیا جلدی ہے، کل روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر سے جا ملوں گا۔ دوسرے دن بھی سستی غالب آ گئی اور وہ روانہ نہ ہو سکے، لہٰذا سوچا خیر کوئی بات نہیں، کل روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر سے جا ملوں گا۔ غرض اس طرح کئی دن گزر گئے اور وہ روانہ نہ ہو سکے، یہاں تک کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبوک پہنچنے کی خبر ملی۔ اس وقت 30,000 جانثار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے دونوں صحابہ ان میں نہیں تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت انس تھا۔ تبوک پہنچ کر خاص طور پر ان کے بارے میں پوچھا، کعب نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مال اور جمال نے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے جواب میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک ہمیں علم ہے کعب اچھا آدمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو بعض لوگوں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کے ہیلے بہانے سمجھائے کہ یہ کہہ دینا حضور درگزر فرمائیں گے، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ اپنی خطا کا صاف اقرار کر لیں گے، کوئی بہانہ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ 80 کے قریب اور لوگ بھی تھے جو تبوک نہیں کیے گئے تھے، وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عذر بیان کیے۔ آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کعب تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ بیمار تھے یا سامان نہیں تھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عذر نہیں تھا، بالکل تندرست اور توانا تھا، سامان سفر بھی تیار تھا، صرف نفس کی سستی نے مجھے جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا۔ جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اب گھر جاؤ اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہی صورت حضرت مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ پیش آئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ کوئی ان تینوں سے بات نہ کرے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کی قوم کے بعض افراد نے کہا کہ تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تم کوئی عذر کر دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو ضرور قبول فرما لیتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ان لوگوں کی بات رد کر دی۔ اس دن سے مجھے زمین تنگ محسوس ہونے لگی، ہر شخص مجھ سے پرہیز کرتا تھا اور یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اور خدا نہ خواستہ ہمیشہ مردود رہوں گا۔ غرض میں نے 50 دن سخت کرب اور مصیبت میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو پہلے ہی روز سے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ میں گھر سے نکل کر مسجد میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھی شریک ہوتا، لیکن نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کوئی بات کرتے نہ دوسرے مسلمان۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ میری طرف سے منہ پھیر لیتے، اس سے مجھے اور زیادہ صدمہ ہوتا۔ ایک دن میں اپنے پڑوسی اور چچا زاد بھائی ابو قتادہ کی
دیوار پر چڑھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے انہیں قسم دے کر پوچھا، ابو قتادہ تم خوب جانتے ہو میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ابو قتادہ اس پر بھی خاموش رہے۔ میں نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے تو وہ صرف اتنا بولے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک دن میں مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک قبطی عیسائی ملا۔ وہ غسان کے بادشاہ کا خط میرے نام لایا تھا۔ خط میں شاہ غسان نے لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تم میرے پاس چلے آؤ، دیکھنا یہاں تمہاری کیسے عزت ہوتی ہے۔ یہ خط پڑھ کر میں نے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ایک کافر مجھے راہ حق سے ہٹانے کی جرت کر رہا تھا، مجھے میرے آقا سے جدا کر دینا چاہتا تھا۔ میں گھر پہنچا، خط کو آگ میں ڈالا اور رونے لگا۔ اس طرح جب 40 دن گزر گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملا، اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے قاصد سے پوچھا، کیا بیوی کو طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اس سے الگ رہو۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا۔ 50ویں دن میں صبح کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ زندگی مجھ سے دوبر ہو چکی تھی۔ سخت بے چین تھا کہ یکایک کوہ صلا کی چوٹی سے کسی نے پکار کر کہا کہ آپ تمہیں بشارت ہو۔ میں یہ الفاظ سنتے ہی سجدے میں گر گیا، خوشی کی زیادتی سے رونے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد میری اور میرے دونوں ساتھیوں کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا، اور پہاڑ کی چوٹی سے پکارنے والے نے مجھے اس کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑا دوڑاتے میرے پاس آئے، مجھے بشارت دی۔ میں نے اپنے دونوں کپڑے ان کے نظر کر دیے، خود کسی سے مانگ کر کپڑے پہنے، پھر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب کے سب مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی اور مصافحہ کیا۔ میں ان کے اس اخلاق اور گرم جوشی کو کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درست کی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔